بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور باہمی تعلقات مصالحانہ رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ انفال کے بارے میں صورتحال ویسے ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے جنگ کے لیے نکالا، جبکہ یہ امر مومنوں کی ایک جماعت پر سرگراں تھا۔ حق ظاہر ہو چکنے کے بعد یہ لوگ آپ سے حق کے بارے میں الجھ رہے تھے، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں جس کو وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرامین کے ذریعے ثبات بخشے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو ثبات مل جائے اور باطل نابود ہو جائے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور فرمایا، میں یک کے بعد دیگرے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے صرف بشارت اور اطمینان قلب کا باعث بنایا، اور یہ باور کرایا کہ نصرت تو بس اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر گنودگی طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطانی نجاست دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط بنائے اور تمہارے قدم جمائے رکھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، لہٰذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کی پوروں پر وار کرو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، پس اسے چکھو، اور بے تحقیق کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھرنا، اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ پھیری مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی تھی تاکہ اپنی طرف سے مومنوں کو بہتر آزمائش سے گزارے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تھی تمہاری بات، اور رہی کافروں کی بات تو اللہ ان کی مکاری کا زور توڑ دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم نے اس جرم کا اعادہ کیا تو ہم بھی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جماعت کثیر ہو بھی تو تمہارے کسی کام نہ آئے گی، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد بھی تم اس سے روگردانی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر در حقیقت وہ سنتے نہ تھے۔ اللہ کے نزدیک تمام حیوانوں میں بدترین یقیناً وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں بلائی کا مادہ دیکھ لیتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر انہیں سنوا دیتا تو بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے نہیں بلکہ سب آئیں گے، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔